اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر سبحان اللہ۔ قال السیوطی رحمہ اللہ فی تاریخ الخلفاء کہ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں سے تھے جو چلے گئے تھے مکہ شریف کی طرف اور انکار کیا تھا بیعت کرنے کا یزید بن معاویہ کے لیے، اور وَلَمْ يَدْعُوا إِلَى نَفْسِهِ، اور نہیں بلایا انہوں نے کسی کو اپنی طرف، لیکن لم یبایع، لیکن بیعت نہیں کی یزید کی، تو فوجد علیہ یزید وجدا شدیدا، تو اس سختی کی آپ پر یزید نے سختی کہ میری بیعت کرو۔ فلما مات یزید، تو جب مر گیا یزید تو بویا لہو، بیعت کی گئی جناب عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے ساتھ، اور اطاعت کی اہل حجاز اور یمن اور عراق اور خراسان نے۔ جی یہ علاقہ سے نصارہ یہ آپ دے تابع ہو گیا، کنہ نال جناب کافی سال کم رہے، اور تجدید کی آپ نے کعبہ شریف کی عمارت کی، پس بنائے آپ نے اس کے لیے دو دروازے، تو بنائے اس کے لیے دو دروازے، بنیاد رکھی علی قواعد ابراہیم علیہ السلام، اور داخل کر دیے کعبہ شریف میں 6 ہاتھ حجر سے، جبکہ یا بوجہ اس کے کہ حدیث بیان کی تھی آپ کو آپ کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ پڑھیا جے کل حدیث پڑھی جے، اور نہ باقی رہ گیا خارج آپ سے مگر شام اور مصر۔ آپ دی خلافت کو صرف 2 علاقے رہ گئے، کہ شام رہ گیا تھے، کہ باقی سارے عبداللہ بن زبیر دی بیعت کر لیں۔ بس بیعت کی گئی اس شام اور مصر میں معاویہ بن یزید کی، یزید تو بعد، تو پس نہ لمبی گزری مدت اس معاویہ بن یزید کی، پس جب فوت ہو گیا تو اطاعت کر لی لوگوں نے ابن زبیر کی اور بیعت کر لی۔ پھر نکلا مروان بن حکم، جی ان جڑا ہے نا جی یزید معاویہ بن یزید تو بعد عبارت چل رہی علامہ سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء دی، بیس نے پھر اردو ترجمہ ہے، پھر نکلا مروان بن حکم، پس غالب آ گیا وہ شام پر اور مصر پر۔ ظاہر جڑے بنو امیہ دا جڑا ٹبر سی نا نال، ہن انہاں دے نال جڑنا کہ کوئی نہیں جڑنا، ورنہ تو سارے بیعت کر لی جناب عبداللہ بن زبیر دے، عبداللہ بن بس تقدیر چیویں سی بھی سزا سے کٹنی سی، ورنہ عبداللہ بن زبیر کو تانوں نہیں سنا رہا، ویسے گل کر رہے ہیں
ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੋਲ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਣੇ ਟਪਾ ਦੇਣੇ ਸਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਦੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਲ ਮੁਰਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਿਕਲਾ ਮਰਵਾਨ ਬਿਨ ਹਕਮ پس غالب آ گیا شام پر اور مصر پر اور مستمر رہا یہاں تک کہ مروان بھی ٹپ گیا 65 ہجری میں، اور تحقیق عہد لیا لبنہ ہی اپنے بیٹے کی طرف، ولم یزل اور مسلسل رہے جناب عبداللہ بن زبیر خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ غالب تغلبہ غلبہ حاصل کر لیا عبدالملک بن مروان نے۔ پس اس نے تیاری کرائی جناب عبداللہ بن زبیر کے قتال کے لیے حجاج کو 40,000 میں جی۔ تو پھر یہ نا ہمیشہ بھوک دے مارے جویں امام حسین نو تے مسلم بن عقیل نو چھڈ کے پرا ہو گئے سن، ایویں یہ بھی جلے نہ ویکھیا دے پھر پرلے پاسے ٹر گئے جی۔ تو یہ 40,000 لے کر آیا، پس محاصرہ کر لیا اس نے جناب عبداللہ بن زبیر کا مکہ شریف میں بے مقام کئی مہینے، اور پتھر برسائے مکہ شریف پر من جنیق کے ساتھ، اور کامیاب ہو گیا بدبخت، اور قتل کر دیا جناب عبداللہ بن زبیر کو۔ اور یہ یوم ثلاثاء تھا، کیڑا 17 گزر گئے تھے جمادی الاولیٰ سے، بعد نے کہا ہے کہ آخرہ جمادی الاخری، یہ 73 ہجری تھی جی۔ بس ویکھ لو حضرت مولا علی پاک دے جناب عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت تو بعد کام شروع ہے، تو بس چل سو چل لے جی۔ قولہ ترجمہ کتنے سے کر رہندا ہے بعد خل حتیم فی البیت دا کتنا سی؟ یہ ترجمہ سارا ہو گیا ہے؟ اچھا۔ اور داخل کر دیا حتیم کو بیت میں جی، کنہوں نے؟ جناب عبداللہ بن زبیر نے۔ مکان ذالک، اور یہ سن 64 ہجری تھی، جیسا کہ ذکر کیا اس کو امام یافی نے اپنی تاریخ میں۔ وقال ایضاً 73 کے سن 73 کے حوادث میں سے ہے بھی، بعد اس کے کہ ذکر کیا انہوں نے واقعہ جناب عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا، کہ اس میں قوت پائی سلطان عبدالملک بن مروان نے جناب عبداللہ بن زبیر کے قتل کے لیے، اور والی بن گیا حجاج امرۃ الحجاز کا جی۔ بس اس نے پھر توڑ دیا کعبہ شریف کو ہجر والی جانب سے، حتیم والی دیوار ٹا دیتی، اور اس پاس ٹاندیاں ارا لے آندا، اور لٹایا اس کو اس جگہ تک کہ تھی اس پر قریش کی بنا سے۔ پس بند کر دیا دروازہ کعبہ کا غربی، اور اونچا کر دیا شرقی، اور بنا دیا کعبہ کو اس حالت پر کہ تھا کعبہ اس پر اب۔ پس نکل گیا یا خارج من الحجر، نکل گیا ہجر سے وہ جو ہے حدیث شریف میں کہ سونے فرمایا کرنا ہو من البیت، اور وہ 6 ہاتھ ہیں یا
6.5 ہاتھ ہے۔ قلت ھذا ھو الصواب الذی ذکرہ العلماء، یہ کہ محض توڑا حجاج نے حتیم والی جانب سے خاص کر کے سارا نہیں سٹایا، بھی انہوں پیچھے لے ہونا سی نا۔ وقد رویا، اور تحقیق یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے جب حج کیا، جس لیے غالب آ گئے نا، تو پھر حج تے آیا ہو، حج کیا تو طواف کی طواف کیا، ہوا متکئن، وہ ٹیک لگانے والا تھا، علی کتف بعض کے کتف پر، وہ جو اس کے پاس تھا۔ جی تو ات لفظ کی ہے کتاب، اچھا چلو، بے ٹیک لگانے والا تھا ان بعض کے کتف پر جو اس کے پاس تھے، معرفت، جی آؤ نا، اندہ من، اندہ جس کے پاس معرفت تھی بنائے کعبہ کی، جی، اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ، جی، تو پس کہا اس نے عبد الملک نے کہ نہیں ظن کرتا میں ابو خبیب کو، یعنی ابن زبیر کو، کہ سنا ہوگا اس نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے نے حدیث کو نہیں ہونی بھی سونے اج خواہش کیتی ہوئے جی، تے ما یزعم انہ سامع منہا، پس کہا اس نے وہ جڑا نال سی کہ میں نے، کہ آنا سمیت ذالکا، کہ میں نے سنا ہے اس کو ام المومنین سے، فقال، اس نے کہا عبد الملک نے، سنا ہے تو نے ام المومنین کو تقول ماذا، وہ کیا کہتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک تیری قوم نے چھوٹا کم ہو گیا تھا، ان کا نفقے میں کمی کی تھی انہوں نے، اگر نہ ہوتا یہ نیا زمانہ، وروبے یا حداثت عہد قوم کے بالکفر، تو البتہ میں لٹا دیتا بیت کو اس پر کہ تھا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ انہیں سنائی گل، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، تو وہ کہتا ہے کہ پس فناقد عبد الملک، مٹی کریدنے لگ گیا عبد الملک ایک لکڑی کے ساتھ جو تھی اس کے ہاتھ میں زمین میں، جی، وقال وددت، تو پسند کرتا ہوں میں یہ کہ ان ترکتہ، یہ کہ چھوڑے تو اس کو، اور وہ جو اٹھایا ہے اس نے، جی، مطلب کی بنے یہ بھی گل ٹھپ دے تھے، اس گل نو اتنے ٹھپ دے۔ وَقَانَ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجِ، اور لکھا تھا اس کی طرف حجاج نے کہ ابو خبیب نے احدث فی البیت، یا کہا تھا کہ کعبہ میں اس نے وہ کیا ہے جو نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ پھر اجازت طلب کی حجاج نے اس سے، عبد الملک سے، اس کے لٹانے میں اس کی طرف کہ تھا اس حالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تو پاس اجازت دے دی عبد الملک نے حجاج کو اس کی۔ اے جے واقعہ، جی، میرات الجنان دا، جی، ایویں کنیاں پھر گلاں اور ٹھپ گئے جی، اتنے نہ کتنیاں اور، جی، کتنیاں اور گلاں ٹھپ دیتی ہیں۔
ہاں جی اگے فلما كان الحتيم من البيت يطاف وراء نہیں یہ پیچھے کی تھی یہ لیکن اس تو پہلے بھی مار دینا پڑھ جتنے پڑھنا فلما كان الحتيم من البيت يطاف وراء الحتيم حتى لو دخل الفرجة لا يجوز جی لكن إن استقبل المصلي الحتيم وحده لا يجوز لأن فرضية التوجه ثبت بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا والاحتياط في الطواف أن يكون وراء الحتيم. چلو ان دو مسئلے جی پس جب کہ ہے حتیم بیت شریف سے تو طواف کرے حتیم کے ورا سے باروں باروں حتیٰ کہ اگر داخل ہو گیا فرجے کو تو نہیں جائز تو نہیں جائز پس جب کہ ہے حتیم بیت سے تو طواف کیا جائے برال حتیم حتیٰ کہ اگر داخل ہو گیا فرجے کو تو نہیں جائز بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگلا مسئلہ لیکن اگر استقبال کیا مصلی نے حتیم وحدہ کا دوروں نہیں اتھے نیڑے کھلو کے او کاند بنی ہے ایک بندہ اتھے کھلو صرف سامنے کاند کعبہ کوئی نہیں اتھے نماز پڑھتا ہے تو نہیں جائز تو اس کی نماز سوال ہے بھی کعبہ جو ہے جائز کیوں نہیں اس لیے کہ توجہ کی فرضیت جی قبلے وال منہ کرنا فرض ہے ثابت ہے نص کتاب کے ساتھ ثابت ہے اور دوسرے سپارے 4-5 آیتاں نے لہٰذا اے جڑا حتیم ہے اے کعبے دے وچوں ہے اے ثابت حدیث نال پس نہ ادا ہوگی نہ ادا ہوگا فرض اس شے کے ساتھ جو ثابت ہے خبر واحد کے ساتھ نہ ادا ہوگا احتیاطاً ہن دونوں چیزاں چ احتیاط ہے کہ اور احتیاط طواف میں یہ کہ ہو برال حتیم اور احتیاط نماز میں یہ ہو کہ ادھر اکیلے کی طرف منہ نہ ہو قبل وہ جو کمرہ ہے اس کے کسی نہ کسی جز کی طرف منہ ہو جی قولوا لیکن ان استقبالا یعنی اگر نماز پڑھی کسی ایک نے اس حیثیت کے ساتھ کہ توجہ کی حتیم وحدہ کی طرف اور نہیں توجہ کی کسی جز کی طرف کعبہ کے اجزاء سے تو نہیں جائز نماز اس کی اگرچہ قیاس تقاضا کرتا ہے جواز اس کا کیوں قیاس کی دلیل اس لیے کہ وہ شے جس کا حکم دیا گیا معمور بے جو ہے وہ توجہ کرنی ہے کسی جز کی طرف خانے کعبے کے اجزاء سے وہ بندہ اینا چوڑا تھی ہے ہی نہیں بھی پوری کاندھے سامنے کھلو جائے وہ جتھے بھی کھلو کے نماز پڑھو نال بھی کھلو کے کاندھے پڑھو تو اینی کو تھا تھی سدھا ہے نا باقی تو ساری دیوارہ آگے پیچھے نہیں ایڈا بندہ تو چوڑا ہے ہی کو نہیں جی بھائی جڑا پورے خانے کعبے دی دیوار دے سامنے پورا آ جائے تو جز والے منہ ہونا ہے تو اور تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ حتیم بھی بیت سے ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پھر وجہ کیے وجاد میں جواز کی یہ کہ ثبوت ہونا حتیم کا بیت سے معاذ وہ اخبار احاد سے ہیں وہ اخبار احاد جو نہیں پہنچی تواتر تک اور نہیں فائدہ دیتی وہ تو خبر واحد جو ہوتی ہے وہ کس کا فائدہ دیتی تو پس فکان ظنن لہذا حتیم کا کعبہ سے ہونا یہ یقینی نہ ہوا بلکہ اور افتراض توجہ الی الکعبہ فی الصلاۃ
تحقیق ثابت ہے نص قطعی کے ساتھ جس میں تو پس نہیں ادا ہوگا فرض نص قطعی کے ساتھ جو ثابت ہے توجہ کرنے کے ساتھ اس کی طرف کہ نہیں یقین اس کے ہونے کے ساتھ بیت سے یہ ساری بات احتیاطاً ہے جی احتیاطاً اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ حکم عدم اجزاء بجائز نہیں توجہ حتیم وحدہ کی طرف یہ احتیاطاً ہے نہ کہ بائیں معنی کہ نہ توجہ کرے منہ نہ کرے اس کی طرف احتیاطاً کیوں کہ اگر توجہ کی تو جائز ہے بلکہ بائیں معنی کہ عدم جواز مبنی ہے کس پر پس احتیاط وہ ہوا کی عبارت ہی تھے ایویں ہوا مبنی یا مبنا ہونا ہے پس احتیاط وہ مبنا ہے عدم تعدی کے حکم کا بھئی ادا نہیں ہوئی نماز اس کے حکم کا مبنا جو ہے نا وہ کون ہے وہ احتیاط ہے بھی نماز احتیاطاً ہے کہ بھی نماز نہیں ہوئی جی اچھا جی وارام اللہ چلما نہ کرو لیکن اگر استقبال کرے مصلی حتیم وحدہ ہو کا تو نہیں جائز اس لیے کہ توجہ کی فرضیت ثابت ہے نص کتاب کے ساتھ پس نہیں ادا ہوگی فرضیت اس شے کے ساتھ جو ثابت ہے خبر واحد کے ساتھ تو یہ نہیں ادا ہوگی احتیاطاً اور احتیاط طواف میں یہ کہ ہو وراء الحتیم حتیم تو بار ورمل في الثلاثة الأول فقط من الحجر إلى الحجر وهو أن يمشي سريعا ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصفين اسم فاعل كالمبارز بين الصفين وذلك مع الاتباع وكان سببه إظهار الجلادة للمشركين حيث قالوا أدناهم يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعدہ توجہ جی اب طواف شروع ہو گیا حجی مفرد کا یہی طریقہ ہے جب عمرہ کرنا ہے اور رمل کرے پہلے 3 چکروں میں فقط جی حجر سے حجر تک حجر نہیں حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں کیا کرے اور رمل کیے اور وہ یہ ہے کہ چلے تھوڑا تیز اور حرکت دے اپنے چلنے میں دونوں کاندھوں کو جیسا کہ وہ جو مبارز ہے مقابلے کے لیے للکارنے والا ہوتا ہے 2 صفوں کے درمیان جی اج میں پلوان ہے اور یہ جو ہے کیا نام ہے رمل یہ اجتباع کے ساتھ ہونا چاہیے مونڈا ننگا ہوئے ڈولا نظر آوے جنے دا بھی جنے جی بلے 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 اور تھا سبب اس کا تھا ایک منٹ من الحجر یعنی سارے چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک حجر اول بالفتح اے بالحجر الاسود ثانی بھی بمعنی حجر اسود ہے حجر سے حجر تک الالحجر یہ وہ ہے کہ مستقر ہوا اس پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا وقد کانوا اور وہ ابتدا میں رمل کرتے تھے حجر اسود سے رکن یمانی تک ایس کونے تک اے رکن یمانی حجر اسود پیچھے
اینا بھی شروع یہ تھا، اور چلتے تھے اپنے طریقے پر، فیما بینہما ایتھے رکن یمانی دے درمیان، لیکن پھر بعد چیسی کہ بھی پورا چکر ہے سارے جی ایویں کر کے جی کل مبارز ہے، یعنی مثل چلنے اس شخص کے جو مبارزت کرتا ہے اور نکلتا ہے قتال کے لیے۔ دو صفاں کیڑیاں؟ مسلمانوں کی صف اور کفار کی صف۔ ادھروں نکلتا ہے پرا جاندہ ہے کافراں والے تے للکاردہ ہے جی کیونکہ نکلتا ہے وہ دراں حالے کہ ظاہر کرتا ہے اپنی قوت کو اور اپنی طاقت کو، دراں حالے کہ حرکت دینے والا ہوتا ہے اپنے کتف کو جی، اے للکارنا کسی نوں جی۔ سبب اندہ کیے واپس چلو، اور تھا سبب اس کا ظاہر کرنا طاقت کو مشرکین کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کمزور کر دیا ہے ان کو یثرب کے بخار نے، یثرب کے ان ویکھیا جی ہولی ہولی ٹرن گے جی، تے او جڑے نے اتھے کول کھلو رہے پرا او ویکھو۔ وَكَانَ سَبَبُهُ، پس تحقیق ثابت ہے اصحاب صحاح کی روایت وغیرہ ہم کے ساتھ کیڑی گل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے عمرۃ القضاء، او 7ویں سال، 6 سال تے بیت رضوان ہے نا، تے 7ویں سال سونے آئے عمرۃ القضاء واسطے جی۔ 8 نو مکہ فتح ہویا، 9 نو حج کیتا جناب ابو بکر نے، تے 10ویں نو سونے نے آپ حج فرمایا جی۔ تو تشریف لائے سرکار عمرہ کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ، سانہ ست من الحجرہ 6 ہجری جی، اور یہ تھا فتح مکہ سے پہلے۔ تو پس روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکون نے، وہ 6 ہجری، اور منع کر دیا سرکار کو دخول فی الحرم سے۔ پس صحابہ پاک نے حرام ختم کر دیے سونے دے حکم نال، پس حلالی ہو گئے حرام سے اس جگہ میں جس کا نام حدیبیہ ہے، اور مصالحت کی مشرکین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات پر کہ سرکار داخل ہوں گے آنے والے سال میں، اگلے سال تسی ہونا ہے جی، مہینے بعد نہیں، اور نہیں ٹھہریں گے مکہ میں مگر 3 راتیں، تو 3 دن مکہ سے تواڈے واسطے خالی کر دیں گے۔ پس لوٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی مدینہ شریف کی طرف، پھر کوچ فرمایا 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے۔ پس خالی کر دیا کفار نے مسلمانوں کے لیے مکہ 3 دن، مکہ تو مراد ہے بھی خانہ کعبہ، یہ نہیں بھی کراں جو نکل گئے بھی ایتھے بھی مشرکین مزاحمت نہیں کرن گے مطلب ہے، اور چڑھ گئے وہ پہاڑوں پر، سجے کھبے نیڑے نیڑے سارے پہاڑ ہی پہاڑ سن، اونچیاں تھاواں تے جا کے بہ گئے، اور کہنے لگے کہ وہ قوم ہے جو کمزور ہے، کمزور ہو گئے ہیں بس باب ان کے مبتلا ہونے کے مدینہ کے بخار کے ساتھ۔ یہ کیوں ہویا؟ اور تھا مدینہ شریف اس وقت کثیر الحمہ، جڑا باہروں جاندہ سی انہوں او آبو ہوا نہیں سی موافق ہوندی، بخار چڑھ جاندہ سی۔ تو پس جدو اے واقعہ سے تو نہ کہ بونے سارے کمزور نے تے انہاں عمرہ کیویں کرنے، پس حکم فرمایا صحابہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ اسراء کریں، تیز چلیں اپنے طواف میں، اور رمل کریں، مونڈے کرو ننگے تے مونڈا ہلاؤ چنگی طرح، اظہار کرتے ہوئے اپنی قوت کا کافروں کی آنکھوں میں جی، اور باطل کرنے کے لیے اس کو جو انہوں نے زام کیا ہے،
تو پس یہ تھا سبب رمل کی مشروعیت کا ایتھو مشروع ہویا وقد سارا ذالکا اور یہ ہو گیا یہی سنت اگرچہ سبب ذیل ہو گیا سبب زائل ہو گیا تو اس کے باوجود حکم باقی ہے پس تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ رمل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک حجۃ الوداع میں بھی جدو سرکار آئے سن نا تو ادو تو کوئی کافر کوفر کو نہیں سی اوتھے تو ادو بھی سونے کی کیتا رمل تو لہذا یہ تو ثابت ہوا ہے بھی یہ سنت باقی ہے اخرجہ مسلم وغیرہ ادناہم اے اوہانہم و اضعفہم اور ہو گئے ہیں وہ کمزور زوی ہزال پتلے ہو گئے ہیں بسبب ان کے کثرت مبتلا ہونے ان کے مدینہ طیبہ کے بخار کے ساتھ اور نام مدینہ طیبہ کا جاہلیت میں سونے دی تشریف لے تو پہلا تھا یسرب بے فتح المثنى یس سکون سا مسلسل کسر را یسرب او بفتح ہا یہ دو میں طرح ہیں جی آخری حرف با مباہدہ یسرب تے قرآن پاک جی میں ہوندے یسرب ہے نا ایشا بس ایک او ہوگا دوجی ہے لغت جی اور تھلے روایت بھی لکھی جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالا قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فقال المشرکون کہ بے شک آئیں گے تم پر جی وقد واہنہم حما یسرب تو پاس حکم دیا صحابہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ رمل کریں 3 چکروں میں اور چلیں اس جگہ میں جو رکنین کے درمیان ہے رکن یمانی تے رکن اسود نہیں منع کیا سرکار نے ان کو لم یمنعوا ان یامرہم یہ کہ رمل کریں سارے اشواط مگر ابقا اسی پر جی ٹھیک بس سرکار نے پھر 3 چکر کیتے سن نا تو پھر 3 ہی رہ گئے نا باقی نہیں بھائی جی اور تھی مرض بخار کی مدینہ شریف میں کثیر حتیٰ کہ دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے لیے پس نقل کر دیا گیا بخار جوفا کی تھے یہ جوفا یہودیاں دی بستی سی اس وقت بخار اتھے چلا گیا اور ہو گیا مدینہ اطیب بلاد اللہ جل جلالہ پانی کے اعتبار سے اور ہوا کے انہوں کٹھا لفظ بولی دا آب و ہوا یہ پھر کٹھا لفظ چل رہا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا ٹھیک ہے انجینئر کہتے ہیں وہاں کا ٹکر سالن ٹھیک ہے آب و ہوا بھی پانی بھی صاف ستھرا ہوئے ہوا بھی ٹھیک ہوئے تو سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جی جی جیسا کہ بس تفصیل کی اس کی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ کشف العما عن فضل الہما بخار دی فضیلت کی نہیں ہے جی بھی یہ کمیں توندہ گناہ ماتوں جی اچھا جی واپس چل پھر باقی رہ گیا حکم سبب کے زوال کے بعد باقی رہ گیا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں بھی اور آپ کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے یہ انہیں ذرا قانون سمجھا جب میرے یارو بعد زوال صحابہ بے اور یہ اس لیے کہ حکم جب ہو معلول کسی علت کے ساتھ جی اور مفقود ہو جائے وہ علت جو مؤثرہ تھی کس میں تو زائل ہو جاتا ہے وہ حکم علت مؤثرہ نہ روے تو حکم نہیں رہندا یہ قانون سمجھا جی
علت جو مؤثرہ فی الحکم ہوتی وہ نہ رہے نا تو حکم برخلاف سبب کے اجے پڑھ دے پہ سامی تازہ سبق بیجیے جی اتنے تازہ پڑھو جو بیاہ پڑھو برخلاف سبب کے وہ سبب جو ہوتا ہے پہنچانے والا حکم تک فی الجملہ یہ حکم تک پہنچاتا ہے فی الجملہ اور منشا ہوتا ہے حکم کے مشروع ہونے کا نہ کہ مؤثر ہوتا ہے کس میں تو ہون اے جڑا سبب ہے نا پس بے شک سبب کا زوال نہیں واجب کردہ زوال مسبب کو مسبب لکھے کہ سبب لکھے یہ سبب نہیں جو لکھے ہے مسبب جے یہ ان قانون دیکھو نا کیونکہ زوال سبب نہیں واجب کرتا کس کو مسبب یہ قانون آ گیا جی یہ وجہ ہے جی کہ علت مؤثرہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو حکم نہیں رہتا ہے لیکن سبب اگر ختم ہو جائے تو سبب کے ختم ہونے سے مسبب ختم نہیں ہوتا ہاں علیحدہ شرعی دلیل ہے کہ مسبب بھی ختم ہو گیا تو پھر ہوگا جی سمجھے ہی اے شاباش جی ان کی مثال دیں نے بہت ساری ہیں سبب چلے گئے لیکن حکم موجود نے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جمعے کے غسل کی مشروعیت تھی اس وجہ سے کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم اپنے کام خود کرتے تھے اور حاضر ہوتے تھے مساجد میں انہی کپڑوں کے ساتھ اور موٹے بھی تھے وہ ظاہر کم کیتا اتنے مٹی اٹھتی کہ کونی تو وہی کپڑے سن مٹی اتنے دھوڑ پئی سی تے آندے سن تے پسینہ آندا سی تے پس پسینہ آتا ان میں اور اٹھتی اس پسینے سے ری کری ہوں سارے دے پسینے میں جو خوشبو آوے تو سونے دی خصوصیت کیویں رہے گی او ہے او ساڈے حضرت صاحب نو پسینہ آندا خوشبو وہ خدا دا نام منو بھائی بھئی یہ سرکار دی خصوصیت ہے کی یہ سبب سی یہ کی سی غسل دا پڑھیاں جی کنیاں دیسا اس دن تو یوزی تکلیف پاتے اس کے سبب یا تکلیف دیتے اس کے سبب سے ان کے بعض کو جی پھر وسعت فرما دی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر پہنے انہوں نے لباس طیبہ یہ ان طیبہ جتنے اساں لے کے جانا آج کل وہ بڑا آگے چلا گیا جی یہ اس زمانے دا طیبہ ہے جی جی ہاں جی اور چھوڑ دیے انہوں نے کام اپنے اور چھوڑ دیے کام اپنے پس فوت ہو گیا وہ سبب جی لیکن نہیں گئی شرعیت کس کی یہ باقی ہے کہ کوئی نہیں بلکہ باقی اب تک جیسا کہ تھا مسنون اور بکلما پھر باقی رہ گیا حکم سبب اتو کرنے نہ ترجمہ پچھو نہیں گیا کریں دئی چل پھر رہندہ تو کریے ترجمہ کتوں مڈوں اور رمل کرے پہلے 3 چکروں میں فقط حجر اسود سے حجر اسود تک اور رمل یہ ہے کہ چلے تھوڑا تیز اور پجنا نہیں ہو جی میں نسید ہے انج نہیں بے جی میں مولوی حلوے دی پلیٹ لے کے نسے دوجا مگر کھون واسطے نسے انج نہیں نسنا انج پلوانہ طرح جی اور حرکت دے اپنے چلنے میں دونوں کاندھوں کو مثل اس شخص کے جو مقابلے کے لیے نکلتا ہے صفین کے درمیان ایک صف مسلمانہ دی تو ایک صف کافر ہے مطلب دونوں دے درمیان اور یہ اجتباع کے ساتھ بے موڈا بھی ننگا ہوئے اور تھا سبب اس کا ظاہر کرنا طاقت کو مشرکین کے لیے کیونکہ جب کہ کہا انہوں نے ایسا تعلیلیہ بھی ہے کہ کمزور کر دی ہے ان کو یثرب کے بخار نے بسم اللہ
پھر باقی رہ گیا حکم رہ گیا حکم سبب کے زوال کے بعد کے زوال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں بھی اور آپ کے بعد بھی کے زمانہ پاک میں بھی اور آپ کے بعد بھی وکلما مر بالحجر فعل ما ذکر ويستلم الركن اليماني وهو حسن وختم طواف باستلام الحجر ثم صلى يجب بعد كل اسبوع عند المقام او غيره من المسجد ثم عاد واستلم الحجر چلو اور ہن پہلا استلام کر کے تو ٹر پہ ہے اور کلا ما مرہ اور جب بھی گزرے سات واری اتوں گزرنا سو ہوں دھیان کرے جی اور جب بھی گزرے حجر اسود کے پاس سے تو کرے وہ جو ذکر کیا گیا جی وہ کرنا ہے تھے ایک ہن نواں مسئلہ 1 منٹ پڑھ لوں وہ کرے وہ جو کلا ما مرہ یعنی کرے وہ جو ذکر کیا گیا ہے بوسہ دے سکتا ہے تو بوسہ دے وے اور استلام جی بھی ہاتھ لا کے چم سکتا ہے تو چومے کھونڈی لا کے چم سکتا ہے تو چومے وغیرہ ذالک جی وہ کہڑا دوروں ہاتھ کر کے ہتھن چم لینا حجر اسود کے ساتھ ہر مرتبہ میں ہر دورہ میں جی واپس چلو اے جڑا پچھلا کونا ہے کونا اے حجر اسود ہے پچھلا اور استلام کرے رکن یمانی کا کی کرے استلام کرے رکن یمانی کا اور وہ حسن ہے اور وہ لو جی پڑھ لو او ویستلم رکن الیمانیہ یہ رکن یمانی کونا ہے کعبے کا وہ جو ملا ہوا ہے حجر اسود کو طائف کے یسار کی جانب سے جب کھڑا ہو مولوی عبداللہ حجر کی طرف منہ کر کے سنیں او جس لئے ایتھے مولوی جی تسی کھلونا ہے حجر اسود کے سامنے جی اے مونڈا کیڑا ہے اے کیڑا ہے تو کھبے مونڈے والے پاچھے جڑا کونا ہے پچھلا اے رکن یمانی ہے جی اچھا جی تے پھر کی کرے جاب کے ٹھیک ہے تے اس کا ہوں اے رکن یمانی دا استلام حجر اسود بھی 3 صورتاں نے بھی دوروں ہاتھ کر کے بھی ٹھیک ہے تے اے کی ہے اے استلام رکن یمانی کا لمس کرنا اس کا اپنے ید کے ساتھ جی لمسہو بے یدہی بے کفئی ہے او بے دو میں ہاتھ رکھے ہوتے یا سجاد نہ کہ اس کو بوسہ دینا نہ کہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مستحب ہے اس کو بوسہ دینا سننا پہ اچھا دھیان کرے جائے گل دسنی مطلب بھول نہ جائے اور تحقیق پہلے پڑھ لی اور تحقیق ثابت ہے موطا امام مالک میں اور صحیحین وغیرہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلام کرتے تھے رکن یمانی کا بھی اور حجر اسود کا بھی نہ کہ باقی رکنین کا خانے کعبے کے ارکان سے آدھو کونے جس پاس اگو حتیم بھی ہے جی اچھا جی پہچانا گیا ہے معروف ہے کہ ان کا رکن عراقی اور ایک رکن شامی اور پرلے کونے نے جی اچھا وہ دیکھو نا تھلے اور رکن یمانی وہ گل لکھی ہے طرف الکعبہ الذی یلی الحجر الاسود من جانب یسار الطائف جب کہ کھڑا ہو کہ قبلے کے حجر کی طرف منہ کر کے یہ نسبت ہے کدھر یمن کی طرف اور وہ بے تخفیف الیال صحیح ہے چونکہ جو ہے نا وہ یمنیون بنتا ہے نا یمنیون تو پھر ایک یا کو الف سے بدلا دیا تو یمانی بن گیا لہذا وہ شد ختم ہوگی شد تاں رہنے جی دو میں یاواں رہن تا ایک یا الف نال بدل گئی تو یمانی ہے جی
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਉਹ ਯਮਨੀ ਹੈ, ਯਮਨੀ ਯੁਨ ਮੱਕੀ ਯੁਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਯਮਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਦ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਮਾਨੀ ਨਿਸਬਤ ਜਾਂ ਨਿਸਬਤ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਦਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਮਾਨੀ ਯੁਨ, ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਆਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਰ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਦੀਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਮਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ وہ اگلی حدیث پڑھو نا، فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بے شک میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار مس کرتے ہوں مگر یمانیین کو، وہ حجر اسود میں نال جوڑ دیتا ہے دو یمانیوں کو، دو آگے بھی وغیرہما وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استلام کرتے تھے رکن یمانی کا اور حجر کا ہر طواف میں جی کہنا پہ ان جو عرض کرنی سے ہوئے سی کہ جڑا حجر اسود دا استلام اندے تو تین طریقے آ گئے نے، جیڑا جنہ رکن یمانی دا استلام اندے تے این بھی کی کرے، یہ کونی ہے بھی جناب پچھوں انج اشارہ کرے، ہوں اتنے مس نہیں تسی کر سکتے، اینا رش ہے کہ بھی وہ ہے کہ جلے طواف دا آخری چکر ہوئے تو پھر عورتیں جو پھسدیاں بھی ایک باری ہاتھ لا لو تو ہو سکتا ہے، تو باقی کوئی نہیں، تو وہ پھر یہ کہ جڑا ہے نا حجر اسود کون اتھوں گزردیاں انج بشک اس کونے نو ویکھ لو، لیکن بھی انج استلام دا ذکر اتنے کونی ہے، کسی اور کتاب جاوے تو فابے آ ایتھے ذکر کو نہیں ہے بھی دوروں کندہ حجر اسود تے ہے نا دوروں کرنے تو تفصیل آ گئی ہے جی جی، لیکن ان دا صرف ہے بھی ہاتھ لگ سکے تو ٹھیک ہے، تے ہاتھ لانا ہے تو چمڑے دا جڑا ہے نا وہ امام محمد سے روایت ہے، لیکن ظاہر و روایہ کی ہے دا استلام، تے فیض مولوی جی سنت وچ اپنے ذوق وچ نہیں ہے، تو وہ تو لطیفہ میں سنایا کہ بھی 2-3 باری پڑھا دیں بھی اج دے دنوں میں نا پردے اتنا بن دیں نے خانے کیا بتے پردے کھول کے نا، تو پھر ایسا رومال جڑا ہے نا اتنے سٹ کے تے نال لانا ہوتا ہے، یہ میں خود ویکھیا ہے، باقی سارا سال پردے تھلے بدے نے، ہن پردے دے تھلوں کر کے تے پتھراں نال لانا ہے، یہ تسی بھی نقشہ ویکھو گے، اتفاق ہوا تھوڑا جی بھی جے پردے ٹنگے ہون تے پھر اتنے سٹ کے لانا ہے، بدے ہون تے پھر پردے دے تھلوں پتھر نہ لانا، جس پتھر ننگے نے ہون نال نہیں لانا جی، یہ ساڑھے ذوق نے نا اپنے جی، یہ ساڑھے اپنے ذوق نے جی۔ اور ختم کرے طواف کو استلام حجر کے ساتھ، کی کرے ختم کرے طواف کو استلام حجر کے ساتھ، یہ ذرا گننا ہے صرف نا، ایتھوں شروع ہے نا 1 2 3 4 5 6 7ویں چکر تے آ کے تے کنے بنے 8 بندے نے، 7 نہیں بندے، کیونکہ ہر دے شروع میں جس کرنا ہے طواف شروع کرنا ہے نا تو استلام کرنا ہے، 7 دے شروع میں جس کیتا تو کنے ہو گئے، کنا ہوئے 7، تو پھر 7واں ختم کر کے پھر استلام کرنا ہے، یہ مطلب دس رہا بھی استلام کل کے نے گن لو تو پلے بنو، انہوں نے مہربانی کرو، یہ 8 ہو گئے نا جی جی۔ اچھا پھر او بے استلام الحجر، یعنی بعد اس کے کہ فارغ ہو گیا 7 چکروں سے، استلام کرے حجر کا بھی، تاکہ بدایت جی کل بدایت جیسے شروع کیتا ہے، کیوں تاکہ کی ہو جائے لے طواف کے خاتمہ تے بالبدایت، خاتمہ جڑا ابتدا دے برابر ہو جائے، 8 ہو گیا جی جی، واپس چلو۔ پھر پڑھے 2 رکعتیں جو کہ واجب ہیں، جملہ صرف تھی، ایسی 2 رکعتیں جو واجب ہیں ہر 7 چکروں کے بعد، پڑھے مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے غیر کے پاس مسجد سے،
जी। हुण जाना ने सफ़ा मरवा वल, फिर लौटे और इस्तिलाम करे हजर का। ते किन्ने हो गए? 9। हुण आ जड़ा ना लौटे तो इस्तिलाम करे, ये हुण नहीं हो सकता। वो हुण अजे तामीर पूरी होई, इधरों सीधा सफ़ा नूं रस्ता खुला। इतों वेखो मौलवी जी, अगे ए जड़ा सी ना कोना हजरे असवद, इथों सीधा है ओ सफ़ा बिल्कुल। तो वो वापसी नफल पढ़ के तो बंदे इधर मुड़ते सन, तो इत्थे फिर इस्तिलाम करना दूरों, तो सीधा सफ़ा चला जाना। हुण ये भी इत्थे करके ना 7 पूरे नफल पढ़ने ने। ए मकामे इब्राहिम इस तो पिछे बंदे ने या इधर ने, इधर पढ़ के ना इत्थों तुसी मुड़ नहीं सकते हो, या फिर पूरा चक्कर कट के आओ, ये इस्तिलाम करके तो फिर अगर टुर के तो जाओ। तो जे नहीं तो फिर इत्थे जो खड़े हो तो तुनों ना और इधरों पिछों फिर पूरा मील फिरा के लियाते ने जी। मसलन इतों जाना ना ओ कोना सफ़ा है मौलवी जी। हुण ये भी कि हुण इंज करके ना जी बाहर कढ़ के तो ओ अगों फिरा के लिया के इत्थे लियाना है। वो तामीर आता जो होंदी पे मसला है जी। तो कुछ चीज़ां जिहड़ियां मुश्किल होईयां ने जो इस वजह तो, जिहड़ा बंदे नूं नहीं पता होंदा पहली बार जांदे ने शोदे परेशान। खैर पहली बार जल जांदे ने मसले ही कोई पका के जांदे हो, तो कई बार तवाफ करके सिर मना लेंदे ने ते साह ही रह जांदी है। लेकिन मसला भी हुण ए जे कि भी ये की ने, ये वाजिब ने, ये 2 नफल वाजिब ने। ओ वेखो तो याजिब, ये अल जुमला ये सिफत है शफ़ा की, यानी पढ़े बाद फरागत के तवाफ़ से 2 रखते और वो वाजिब है हर 7 चक्रों के बाद। इन पका लवो ये हुण हैन तो 2 नफल इनू आखीदा है, लेकिन जदों तवाफ़ कर लेना है ना जी, उदों ये वाजिब ने जी। इनू समझो इस गल नूं जी। और वो उसबू बिज़ाम इबारत है एक चक्कर से, यानी मजमूद क्या हो गया ओही ना उसबू इबारत है एक तवाफ़ से, यानी मजमू 7 दौरे 7 चक्कर दा 7 चक्करां दा नाम उसबू है। और बंदा मुखय्यर है इस 2 रकतों की अदायगी में जिस जगह में भी हों जी, और नहीं ये कि अदा करे उनको मकामे इब्राहीम के पास, भी ज़रूरी नहीं भी उथी। और वो पत्थर है मकामे इब्राहीम जिस पर असर है आपके कदम का, वो पत्थर जो रखा हुआ है काबा शरीफ के कुरब में। वो छोटा जिहा हुण बनया होंदा, वो तांबे दा गुंबद जिहा नाल नज़र आउंदा जी, वो जी बिल्कुल करीब। अच्छा हुण उत्थे भी ना जी पुलिस वाले शोधे नूं खलोना पैंदा, इहनूं पता है जी बस कर रहे तवाफ करदे ना जी, उत्थे खलोना चुमना विचों वेखना ध्यान नाल तस्वीर बनाने। वो खुदा दा ने जिहड़ी इबादत शुरू की तो कर ला जी, देखे ना भी उत्थे उन्होंने खलो के ना पूरा फिर शुरते विश्व दे टुरो खुदा दा ना पिछो राशे को मेहरबानी करो जी। हर थां ते ना जड़ा ना जी साडी जिहड़ी शहजादगी है ना जी उसनूं सलाम है जी। सिखना तो वे कि भी ए वेखो ना भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ इस तरह करके भी पत्थर बस वेख लिया एक बारी सुभान अल्लाह भी इत्थे आप खलोते सन तो आप दे पत्थर विच खुब गया, पत्थर नरम हो गया। तो वो अल्लाह दे नबी सन, तो नबियां दी ताबेदारी करिए तो बंदे नूं भी कुछ ना कुछ तो लभ ही जाता है जी। सिखना तो ये भी जी है जी। लेकिन साडा जिहड़ा अजकल पाकिस्तानी माहौल है ना जी, कोई भी बरकत वाली जगह है तो असां उत्थे मनत मननी हुंदी जी भी जड़ा ना भी मेरी कदे धी का रिश्ता उत्थे होगा तो मैं इंज करांगा, मेरा मुंडा उत्थे इंज हो गया तो इंज करांगा, साड़ी छत का परनाला जड़ा ना वो बारिश ना डिगा तो मैं इंज करांगा। हकीकत है साडा सारा तमाशा पाकिस्तानियों का ना जी अपनी गर्जा नाल बद्धा है जी। तुसी जेड़े बंदे सोने की बारगाह च खड़े ने या खाने काबे च, कदे उन्होंने आखना जरा उच्ची बोलो मंग की रहे हैं, तो थोड़ा हासा निकल जाएगा जी।
ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਕਾਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹੈ? ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਮੰਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह। अच्छा जी, ध्यान बने क्या। और तहकीक साबित है सही ऐन और सुनन में ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम ने बाद इसके के तवाफ़ कर लिया, सरकार ने पढ़ी थी 2 रकतें। क्या किया? फ़ानी ज़ुहरी रदी अल्लाह अन्हु के नहीं तवाफ़ किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसबूअन कभी भी, मगर सरकार ने 2 रकतें पढ़ी हैं। वास्ते ना रवायत कीता है मुरसल। अच्छा जी, और बाज़ रिवायात में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यह तिलावत फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। जी, ये जो वत्तखिज़ू है ना, वत्तखिज़ू पस हासिल हुआ वत्तखिज़ू से वजूब, किसको अमर है ना, किसको जाए नमाज बनाओ, इथों 2 रकतां दा वजूब साबित कीता जी। ते बाकी सोहणिया मुवाज़बत फरमाई है, सोहणिया तरक कोई नहीं है जी, सरकार मुवाज़बत फरमान, तर्क ना हो तो वजूब साबित होंदा है जी। अच्छा जी, और जब भी गुज़रे हजर असवद के पास से तो करे वो जो ज़िक्र किया गया है, और इस्तिलाम करे रुकने यमानी का, और वो हसन है, और ख़त्म करे तवाफ़ अजर के इस्तिलाम के साथ, फिर पढ़े शफ़ा और 2 रकता, ऐसा शफ़ा जो वाजिब है हर 7 चक्रों के बाद, पढ़े किथे मकाम के पास या उसके गैर के पास, मस्जिद से फिर लौटे और इस्तिलाम करे हजर का। तो जमजम भी पीना, सारे मसले जी बहुत सारे जी, उत्ते डोलना भी सारा कुछ साबित है। अगे बखारा जा लैन लखदर यफ़अलु हाकज़ा सबन अयसायो मिनस्सफ़ा फयकूनु बिदाया, ये बाबा की बन गया। वफ़ी فيكون 14 شوطا على الرواية الثانية، ويقع الختم على الصفا، والصحيح هو الأول۔ अच्छा जी, तवाफ़ हो गया जी, हुण किधर जाना सो, और निकल जाए और चला जाए, पस चढ़ जाए सफ़ा पर, पस सफ़ा पर। तू जदों गया उतों पत्थर ਜਿਹੜੇ ਸਫਾ ਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ, ਅਸਾਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਤਲੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ ਮੌਲੀ ਮੁਦੱਸਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ੁਰਤੇ ਆ ਕੇ ਉਠੋ, ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ,
20-25-30 ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ تیرے کو ادھر چلا جائے جی جی اچھا جی تو پس چڑھ جائے صفا پر اور استقبال کرے قبلے کا۔ اتوں خانہ کعبہ نظر آتا ہے، جو تعمیراں وچوں نا کھلے دروازے نے اتوں نظر آتا ہے، جے دیکھنا چاہیے تو آتا بابا عبداللہ۔ اچھا، اور استقبال کرے قبلے کا، پہاڑی تے جا کے تے منہ کدھر کرنا ہے؟ فرض کرو او پلر کول پہاڑی تے ہن اوتھے کھلو کے تے منہ کدھر کرنا ہے؟ ایچ تو سیدھا قبلہ اندر اجری اسود نظر کونا نظر آئے گا سیدھا جی۔ تے پھر اور اللہ اکبر پڑھے اور لا الہ الا اللہ پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا شان پر درود شریف پڑھے جی، اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اور دعا مانگے جو چاہے، دعا مانگے جو چاہے جی۔ کتھے؟ صفا تے کھلو گے، پھر یہ دعا مانگ کے نا انجن ٹرنا ہے، انجنوں ادھر مروا اس پاس سے، فرض کرو او پلر مروا ہے جی۔ پھر چلے مروا کی طرف جی، اپنی ترتیب بھئی جی ٹردا پہ ٹرے جڑی اندی سپیڈ ہے بھئی، تے اتھوں چل کے نا فرض کرو ایجدہ پلر ہے بھئی، ایتھے کر کے وہ جگہ نیمی سی جتوں سیدہ حجرہ پاک دوڑیاں سن جی۔ تو دراں حالے کے دوڑنے والا ہو میلین اخدارین کے درمیان، میلین او نکا جاشیا، اس میں تغلیب ہے اخدارین کیونکہ اخدر ایک ہے ان سے اور دوسرا پیلا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ پڑھنا ہے جی۔ ہون انہاں چھت دے اتے نا اتھے پورے سبز بتیاں لائیاں نے، جدو میں پہلے جاندہ سا ادوں ایک سبز لائٹ ایتھے تے ایک ایتھی جنی کو تھان سی ایویں اس کاندھ نال وے، تے ہون تو نہ پورے اتنے وہ نہیں تھان اتنے نہ سبز لائٹاں لائیاں نے۔ یہ ہوں جڑا بندہ جس لئے کسی نے تو پڑھایا ویکھیا نہیں، تو وہ بندہ جائے گا تو کہے جی پیلی لائٹ تو اتنے نظر کو نہیں آئی، پتہ نہیں کدے گئی، وہ تو اس وقت کی گل ہے۔ تو بھی وہ دسیا رو تو جی ادو بتیاں نہیں سن، وہ لکیراں لگیاں سن کندھاں نال تھلے، اجے میں روڈاں تے نہیں لگیاں ہوندیاں، انج بھی لکیراں سن جی، وہ میلین اخدرین۔ تو اس کے درمیان دوڑے تے چل جس لئے اتھوں نکل جائے نا، پھر اپنی پھر ٹھنڈا ہو جائے، پھر مطلب ٹرے اور چڑھ جائے مروا پر جی، اور کرے وہ جو کیا اس نے اس کو صفا پر کی کیا۔ قبلے وال منہ کرنے اتھوں نظر نہیں آتا، چونکہ اگو ساری دیوار ہے، مروا تے جا کے قبلہ نظر نہیں آتا جی، اگو ساری دیوار بنی ہے بڑے بڑا ہو، لیکن ایک منہ ادھے ہو جاندہ ہے، تھلے صفا دے نشان نے بے قبلے وال منہ ہے، تے اتھے کی کرنا ہے وَقَبَّرَ۔ آگے سمجھ لی ایشا بس۔ تے انتظامی امور جڑے نے انہاں بہت ساری چیزاں چھڑا دیتی ہیں جی۔ مکہ شریف تو واپسی جس لئے ہوندی نا عمرے والے اج دی گل نہیں کر رہے، عمرے والے دی جے واپسی مکہ شریف جانا ہے تو پھر اتھوں ذوالحلیفہ تو حرام تے راج بس نو ہوگی لیٹ، ٹائم رہ گیا 3-4 گھنٹے، تے ہونے جدے بھی جانا ہے۔ وہ جڑا عمرہ ہوندہ ہے نا جی، وہ جڑا ٹھونگے والا ہے جی، 7 چکر طواف دے کیتے، نسدیاں نہ کوئی دعا نہ کوئی شے، پر صفا مروا تے گیا پجدیاں 7 چکر لائے، فٹو فٹ ہے بیگ پھڑیا بس تے بہت چلیے جی سمجھے۔
ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਖੂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਉਮੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜੱਦਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 5-6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ 8-10-15 ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਜੱਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਆਇਆ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 21 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਵੋ, ਦੂਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 23 ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜਾਓ ਤੇ 22 ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਵੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਰਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਫਾਤ ਹੈ ਜੀ। करे इस तरह 7 चक्कर, इस तरह इब्तिदा करे सफ़ा के साथ और ख़त्म करे। ये मरवा तो ख़त्म होने ने 7 चक्कर। और देखो यानी चलना सफ़ा से मरवा की तरफ, और इनका नाम साजे, ये 1 चक्कर है। और उस पिलर तो उतों तक आना की है वापसी 2 ने, तो गिन लवो फिर वापसी उत्थे ख़त्म होना है आके जी। फिर मरवा से सफ़ा की तरफ दूसरा, तो बस होगी साज की इब्तिदा सफ़ा से और ख़त्म उसका, हालांकि वो 7वां चक्कर है वो ख़त्म होगा मरवा पर। और इमाम तहावी रहमहुल्लाह की रिवायत में साज सफ़ा से मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ 1 चक्कर है, तो बस हो गए 14 चक्कर रिवायत सानिया पर। और वाक़या होगा किस पर? हुण चूँकि वापसी आना मुड़ के तक पूरा होना है। जे मौली अब्दुल्ला फतवा हुंदा इस ते हैं तो छिड्डी निकल जानी सी बंदे दी जी। 1 किलोमीटर सफ़र इंज करके जाना तकरीबन, तो 7 उन्हें 14 किलोमीटर पहले घरों गया है, उन्हें तवाफ़ किया है, तो तवाफ़ भी रश बड़ा दूरों दूरों करना पिया शोदे नूं। तो फिर जिसले होया ना तो बिल्कुल तबीयत उत्थे ठंडी सीत हो जानी होंदी। तो फतवा उस ते किस ते खाने काबे ते वे ना रश ना होवे ना, तो तुसी नालों ना तवाफ़ करोगे ना तो 7 मिनटां तवाफ़ हो जाता है। किन्ने च? सफ़ा मरवा सारा खाली कर दो, सफ़र होना ही है, क्योंकि उतों टुरना है। तो भावें रश होवे तो भावें और बोलो मरो चाह हाज़री दे के आए हो। खाने काबे विच तो बंदा नेड़े होवे तो चक्कर छोटा हो जाता है। सफ़ा मरवा के चक्कर छोटे होने का कोई केस नहीं, वो सफ़र होना ही है जी। भाई इतों जिमें जाना हो बोर्ड चौक, रश होवे तां ना होवे तां वो सफ़र होना ही है जी। है जी। अच्छा जी, खैर। और सही वो अव्वल है, सही अव्वल है। उधरों बेख वो कुछ लग व खाराजा, यानी बाद इसके के फारग हो गया तवाफ़ से तो निकल जाए मस्जिद हराम से जबले सफ़ा की तरफ।
اور یہ جبل صفا متصل ہے جبل ابو قبیس کے ساتھ، جس تے شاہ فہد نے مل بنایا اپنا، اور چڑھ جائے صفا پر اور منہ کرے کعبہ شریف کو اور پڑھے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی طرح ثابت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اور آپ کے صحابہ پاک سے قول و صفا ابتدا صفا کے ساتھ کرنی ہے بوجہ حدیث کے سونے فرمایا ابتدا کرو اس کے ساتھ، کہ ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، یعنی قولہ جی۔ اور تھلے حدیثاں لکھے نے فان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافذ صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے سرکار پہنچے سرکار مقام ابراہیم تک تو سرکار نے پڑھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پس سرکار نے بنایا مقام کو اپنے درمیان اور بیت شریف کے درمیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے صفا کے، دوسری روایت تو پڑھا سرکار نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا میں ابتدا کروں گا اس جگہ سے، کہ ابتدا فرمائی اللہ نے اس کے ساتھ، تو پس آپ نے ساج کی ابتدا فرمائی کتھوں؟ صفا تو۔ بسم اللہ سنیں، یعنی قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہم، اخرجہ النسائی۔ ورفع یدیہ، اے کیونکہ ہاتھ اٹھانے مستحب ہیں، ہر دعا وچ ہاتھ چکنے مستحب جے، تے ثم مشا جی، یعنی اترے صفا سے نیچے دراہا لے کے جانے والا ہو کدھر، اور مروہ یہ بالفتح یہ بھی ایک پہاڑی ہے، اور چلے اپنے سکون پر اور دوڑے میلین اخدرین کے درمیان بطن وادی میں۔ اوہ ہن نیمی تھا کوئی نہیں ہے، پتھر لا کے ساری برابر کیتی ہے، نیمی ہوندی تو تھلے ڈگ ڈگ کے جڑا ساڈا حال ہے کوئی حشر کر دینا سی، یہاں تک کہ چڑھ جائے اس سے، ہن چڑھے چڑھا ہے برابر ہے، اور وہ 2 میلین علامتیں ہیں جو گاڑی گئی ہیں مسجد حرام کی دیوار میں دوڑنے کی جگہ کے لیے۔ یہ ادوں کی گل ہے جدو بجلی کو نہیں سی اجے بنی، اور بعد اس کے کہ چڑھ جائے وادی سے تو چلے اپنی حالت پر یہاں تک کہ پہنچ جائے کتھے، پس چڑھ جائے مروہ پر اور کرے اس پر وہ جو کیا صفا پر، یعنی دعا ثنا وغیرہ ہما درود شریف، پھر اترے مروہ سے اور چلا جائے کدھر، اسی طرح کرے 7 مرتبہ۔ اخدرین اگے پڑھ دیتے ہیں جی، سنیا جی۔ شوتن یہ قول نقل کیا ہے اس کو کثیر من الفقہا نے، کیڑا امام تاوی صاحب دا، وہی چل رہی نا، او 4 نمبر میرا پہ بھئی کثیر نے نقل کیا ہے اور حکم کیا ہے، بعض نے ان میں سے اس کے غلط ہونے کے ساتھ، اور بعض نے کہا لیسا بصحیح، لیسا، اور وجہ اس کی وجہ فی غایت البیان، اس کے ساتھ کہ جو نہ فائدہ دیتی ہے نہ بے پرواہ، بھی دلیل تو دیتی نہیں لیکن اندر چاس نہیں اس دی اور تھلے لکھے، لیکن اختیار کی امام تاوی نے اپنے مختصر میں ایک روایت یہ کہ صفا سے مروہ تک دوجی روایت ایک چکر ہی، پس فرمایا پس کرے اس پر یعنی مروہ پر جیسے کیا صفا پر، حتیٰ کہ کرے اس طرح 7 مرتبہ۔
ابتدا ہر ایک میں اس سے اور اس صفا سے اور ختم کرے. یہ دوجی بھی روایت امام طابی رحمہ اللہ کو. اچھا جی واہ و صحیح ہو تھوڑا جا پڑھے نہ گئے. اور سما پھر ٹھہرے مکہ شریف میں حالت احرام میں، چونکہ حاجی ہے احرام ختم نہیں ہونا. اور طواف 8ویں آن تو پہلا اور طواف کرتا رہے بیت شریف کا نفلی جو چاہے. جو ثم ساکانہ یعنی مفرد بالحج، بعد اس کے کہ فارغ ہو کے سے سعی سے طواف قدوم. اور سوال ہے کہ بزرگوں نے اقامہ کیوں نہیں کہا، ساکانہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اقامت شریعہ نہیں لازم اس کا وجود. وہ تو ہوتی 15 دن، تو ضروری نہیں کہ 15 دن ہی پہلے جا کے رہے جی. اس واسطے نے کیا کہ ساکانہ. اچھا جی محرمن کیوں؟ باوجہ ہونے اس کے محرم بل، تو پس نہیں حلالی ہوگا احرام سے مگر بعد فارغ ہونے کے کس سے. اور وہ جو گزر گیا طواف سے وہ ہے تحیت للقدوم، تا طواف قدوم میں جی. نفلاً ما شاء ایا آدھا دن شاء، اے نہیں ہے گا ایا جتنی گنتی کر سکتا ہے، جننے بھی طواف کر سکتا ہے پیاگ کرے. سنیں جی اس لیے کہ طواف کیا ہے؟ پس مستحب اکثار طواف سے اس عبادت سے، اور نہ منع کیا جائے گا طواف اس عبادت سے یعنی طواف سے کسی حال میں احوال سے مگر وجہ شرعی کے ساتھ. باقی نہیں ساج ان طوافوں کے بعد اے نفلی جڑے کرنے نا انہیں تو بعد، اس لیے کہ ساج نہیں واجب ہوتے مفرد بالحج میں مگر. اور تنفل بساج مشروع کوئی نہیں، تنفل مشروع کوئی نہیں، نفلی ساج کوئی نہیں. جڑا نا اللہ تعالیٰ تنو ذوق دے تو کو دین نال تن کو محبت ہو جائے، اللہ کرے دعاواں کردا صبح شام اللہ دے قسم بولے فضیل. لے مولوی جی ہے تسی آئے جے ہون عمرہ کرن، کی کرن آئے ہو؟ آ رکنے یمانی کولوں تسی گیٹ تو لتھے ہو تھلے، اے تسی ٹردے ایتھے آئے ہو، ایتھوں طواف شروع کرنے. ایتھوں بھی ٹر کے تسی خانے کعبے دے نال ہی آ رہے ہو. لیکن جدوں تنوں لے جائے نا اللہ تعالیٰ تے کیفیت محسوس کرے جے. جس لئے ایتھوں ٹر پینا ہے نا 7ویں چکر تک اور کیفیت ہے. آن لگا جلے ٹر کے آئے اور کیفیت ہے. ایتھوں جس ٹائم ختم کر کے تو نفلاں واسطے انج جانا پھر بھی خانے کعبے دے سامنے ہوئی ہیں، وہ اور کیفیت ہے. صفا مروہ تے اے جان لگے. جس لئے مروہ تے مکنا ہے نا ساج مک جانی کتھے، اتھوں راہ کونی واپس ہونا ہے صفا والے پاسے آن واسطے، اتھوں راہ کونی نکلنا. اوپر راہ سی بند کیتے نے جی. یہ اندر کو پوچھ لو قسم چو آ کے جس لئے 7ویں چکر تو مروہ تو مڑا ہے سچ بھی وہ کیفیت رہندی ہے، چس رہندی ہے، ختم ہو جاندی ہے. کیونکہ جنی دیر عبادت ہے اونی دیر جس لئے وہ مکنا ہے. ٹرنا اتھی ہے، جگہ بھی ہوئی ہے، شے بھی ہوئی ہے، لیکن کیفیت ختم. جے کو اندر کو پورا ہوئے تا جی تو جے شدادہ ہوئے تو پھر وہ تو تا جی عبادت وچ چس آئی ہوئے تو باہر نکلے پتہ لگے بھی چس کوئی نہیں رہی تو جو ہوتی کام واجہ وجہ ہے تو پھر کی ہے جی. سنے ہی تو اے جنن بھی مشروع نہیں ہے گی جی. اور نکلے پس چڑھ جائے صفا پر اور استقبال کرے بیت شریف کا. بسم اللہ الرحمن اور اللہ اکبر پڑھے اور کلمہ شریف پڑھے اور درود شریف پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پر. اور اٹھائے اپنے ہاتھ
اور دعا کرے جو چاہے، پھر چلے مروہ کی طرف درا حالے کے دوڑنے والا ہو میلین اخدرین کے درمیان، اور چڑھ جائے مروہ پر اور کرے وہ کہ کیا اس نے اس کو صفا پر، کرے اس طرح 7 مرتبہ، ابتدا کرے صفا کے ساتھ، ختم کرے مروہ کے ساتھ، یعنی سعی صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا کی طرف دوسرا چکر ہے، پس ہوگی سعی کی ابتدا صفا سے اور ختم سعی، اور وہ 7واں چکر ہے۔ یہ جملہ متعارض ہے، کس پر ہوگی؟ مروہ پر، اور طحاوی کی روایت میں سعی صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک ایک شوط ہے، پس ہو جائیں گے 14 چکر روایت ثانیہ پر، اور واقعہ ہوگا ختم صفا پر اس روایت پر، اور صحیح وہ اول ہے۔ وصححہ الکاسانی فی البدائے وغیرہ۔ پھر سکونت کرے مکہ شریف میں درا حالے کے محرم ہو اور طواف کرے بیت شریف کا نفلاً جو چاہے۔